باڈی کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تمام چیزیں کھانے میں موجود ہیں, بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ, فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تو بھائی تبلیغ میں جانا فرض عین ہے کہ فرض کفایہ ہے, مستحب ہے, واجب ہے, اس بحث میں پڑے بغیر جب ضرورت ہے معاشرے کی آپ جائیں گے. دیکھو میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں میں ایک شخص کی مثال دی ہے جس نے 99 انسانوں کو قتل کیا تھا, 99. تو ایک راہب کے پاس گیا کہ بھئی میں نے 99 انسانوں کو قتل کیا, کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں ہو سکتی. تو اس نے راہب کو بھی قتل کر کے سینچری پوری کر دی. اس نے کہا جب جانا ہی جہنم میں ہے تو پھر 100 پورے کر کے جاؤ. لیکن اس کے دل میں پھر بھی اللہ کا خوف تھا. تو ایک عالم کے پاس گیا, حدیث میں آتا ہے فَسَأَلَهُ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ, لوگوں سے پوچھا کہ زمین کا سب سے بڑا عالم بتاؤ. فَدُلَّ عَلَىٰ رَجُلٍ عَالِمٍ, لوگوں نے عالم بتایا. فَأَتَاهُ فَقَالَ, عالم سے کہنے لگا إِنَّهُ قَتَلَ 100 نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِن تَوْبَةٍ, 100 انسانوں کو میں نے قتل کیا, میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ تو وہ عالم واقعی عالم تھے. انہوں نے فرمایا نعم من یحول بینہ وبین التوبہ, تمہارے اور توبہ کے درمیان کون سی چیز حائل ہو سکتی ہے. یعنی انہوں نے اپریشیٹ کیا اس کو. لیکن چونکہ وہ عالم تھے صرف جواب نہیں دیا انہوں نے کہ ہاں توبہ ہو سکتی ہے. ان کو پتہ تھا جس ماحول میں اس نے گناہ سیکھے ہیں اس ماحول میں یہ توبہ پر قائم نہیں رہ سکتا, یہ توبہ کر کے توڑ دے گا. لہذا ان عالم نے اس شخص کو مشورہ دیا انطلق الی ارض کذا وکذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء, کہ تم فلاں فلاں بستی میں جاؤ, وہاں نیک لوگ رہتے ہیں, ان کے ساتھ رہ کر اللہ اللہ کرو اور واپس اس بستی کی طرف لوٹ کر نہیں آنا, وہاں جا کے توبہ کرو. تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ بھائی توبہ پر قائم رہنے کے لیے, اپنی اصلاح کے لیے ماحول کا بدلنا ضروری ہے. بخاری مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث ہے یہ, ماحول کا بدلنا ضروری ہے. آپ جس ماحول میں گناہ سیکھتے ہیں اسی ماحول میں گناہ نہیں چھوٹتے آپ سے, چھوٹ بھی جاتے ہیں تو دوبارہ ہو جاتے ہیں. تو اب ہم کوئی ایسی بستی یا تو تلاش کریں کہ جہاں سارے نیک لوگ رہتے ہوں. تو ظاہر ہے ایسی بستیاں اس زمانے میں تو ذرا مشکل سے ہی ملتی ہیں. تو اہل اللہ کی صحبت میں رہنا پڑتا ہے, یا تو آپ کسی شیخ سے باقاعدہ بیعت ہوں, ان کی خانقاہ میں جا کے رہیں, ورنہ پھر تبلیغ کا راستہ سب کے لیے سوٹیبل ہے. اور اس میں آپ 4 مہینے کے لیے نکل جائیں, چلے کے لیے نکل جائیں, تو آپ کا صبح و شام اللہ رسول کی بات کے علاوہ آپ کوئی بات نہیں کریں گے. اس کا دل پہ اثر پڑتا ہے, اس سے انسان گناہ چھوڑ دیتا ہے. جس گناہ کی لت پڑی ہو, عادت پڑی ہو, گناہ چھوڑنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اس میں, تو اس کا فائدہ نظر آ رہا ہے. تو آج میں بھی اگر یہاں بیٹھا ہوں تو اس کے پیچھے تبلیغ کا ہاتھ ہے. تو بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے زندگیاں ان کی چینج ہوتی ہوئی دیکھی ہیں. لہذا ہم نے بڑوں ہی سے یہ بات سنی ہے اور بالکل عقل کے مطابق ہے. اس بحث میں پڑے بغیر کہ فرض عین ہے, فرض کفایہ ہے, بھائی نکلو اللہ کی راہ میں, اپنی اصلاح کرو, لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنو. اور جو نہیں نکل رہا اس پہ انگلی نہ اٹھائے انسان, اس پہ یہ نہ کہے کہ فرض عین ہے تو تم کیوں نہیں نکل رہے, تو تم جہنم میں جاؤ گے. تبلیغ کے اکابر اس چیز سے منع کرتے ہیں. تو جو جس کام میں لگا ہوا ہے اگر وہ خیر کا کام کر رہا ہے, ہمیں اس کا دست و بازو بننا چاہیے اور انحصار نہیں کرنا چاہیے کہ بس یہی ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. یہ غلط ہے. سارے شعبے دین کے برحق ہیں, سب میں جانا چاہیے. عام لوگوں کے لیے تبلیغ کا راستہ بہت سوٹیبل ہے, اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو اس لیے اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ سبھی کو وقت لگانا چاہیے. بہت زیادہ چینجنگ آتی ہے انسان میں اور پوری دنیا میں ایک عجیب انقلاب آ گیا ہے. میں گورے نے کتاب لکھی تبلیغ جماعت کے بارے میں, اور اس نے کتاب کے جو ہے نا بہت تعریفیں بھی کی کہ یہ پتہ نہیں کس طرح سے کام کرتے ہیں, اپنے خرچے پہ نکلتے ہیں, سارا کچھ اپنا مال, اپنی جان, اپنا وقت. اور آخر میں اس نے لکھا کہ حیرت کی بات ہے کہ یہ کس سیاست میں بالکل انوالو ہی نہیں ہے, اتنی بڑی جماعت سیاست میں نہیں ہے. تو آخر میں اس نے لکھا کہ مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ ان کا سیاست میں انوالو نہ ہونا کہیں کوئی بہت بڑی سیاست تو نہیں ہے. یعنی گورے کو بھی یقین نہیں آ رہا کہ اتنی بڑی جماعت ہے اور جو صرف اور صرف للہ فی اللہ, سیاست بھی دین کا حصہ ہے, میں سیاست کا منکر نہیں ہوں, لیکن اتنی بڑی جماعت جو تمام دنیاوی مفاد سے بالکل بالا تر ہو کر, جس کا کام صرف اور صرف اللہ رسول کے لیے, یعنی اللہ رسول کے دین کو دنیا میں پھیلانا اور لوگوں کے پاس جا کے ان کو محبت سے سمجھانا اور اس میں اپنی جان, اپنا مال, اپنا وقت, تو بھائی اس کی قدر کرنی چاہیے. اور جو لوگ بھی اس میں اختلاف و انتشار پھیلانے کا ذریعہ بن رہے ہیں, توڑنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور اتحاد اور اتفاق پیدا فرمائے. لیکن بہرحال اس میں وقت نہ لگانا یہ خیر و برکت سے محرومی کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے.